بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہا قالت، انہوں نے فرمایا، اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، اول ما پہلی وہ چیز، اول کا معنی پہلی، ما اس میں موصول ہے، پہلی وہ چیز جو یا جس، بدأ بھی جس سے ابتدا ہوئی، بدأ یہ محموز اللام ہے جس کے لام کلمہ میں حمزہ ہے، اسی سے پیسیو وائس اور ماضی مجہول ہے بدأ بھی، اول ما بدأ بھی پہلی وہ چیز جس سے ابتدا ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، من الوحی وحی سے، پہلی وہ چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوئی، الرؤیا الصالحۃ فی النوم، رؤیا صالحہ تھے فی النوم خواب میں، یعنی عمدہ خواب، فی النوم جو آپ خواب میں دیکھتے تھے، نیند میں دیکھتے تھے، رؤیا خواب، الصالحہ اچھا یا عمدہ، فی النوم نیند میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواب بھی نبی کا وہ وحی کی ایک قسم ہے، چنانچہ اس وحی سے آپ پر وحی کا آغاز ہوا۔ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا، فَكَانَ لَا يَرَى پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے تھے، لا یرا رآ یرا اسی سے فعل مضارع منفی، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے تھے رؤیا کوئی خواب، الا مگر، جاءت وہ آتا، مثل فلق الصبح صبح صادق کی طرح، یعنی جو خواب بھی آپ دیکھتے وہ صبح صادق کی طرح بالکل واضح سامنے آ جاتا۔ ثم حبب الیہ الخلاء، ثم پھر، حبب محبوب کر دی گئی، حبب یہ باب تفعیل سے ماضی ہے اور اسی سے ماضی مجہول پیسیو وائس، حبب پھر محبوب کر دی گئی، الیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، الخلاء خلوت، یعنی جب آپ کو سچے خواب آنے لگے جو بالکل دن صبح صادق کی طرح آپ کی آنکھوں کے سامنے واضح ہوتے تھے، اس کے بعد آپ کو خلوت پسند کر دی گئی۔ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ، وَكَانَ يَخْلُو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت اختیار کرتے، خلا یخلو یہ ناقص ہے، ناقص سے فعل مضارع، یخلو خلوت اختیار کرنا، بغار حراء با یہاں میں کے معنی میں ہے غار حراء میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں خلوت اختیار کرتے، یعنی وہاں تنہا جاتے، فیتحنث فیہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے، یتحنث تحنث یتحنث باب تفاعل ہے اسی سے فعل مضارع، اس کا معنی ہے عبادت کرنا، جیسے آگے راوی نے خود بھی بیان کیا کہ تحنث کا معنی وہو التعبد وہ عبادت کرنا ہے، فیتحنث پس آپ عبادت کرتے، فیہ اس غار میں، فی کا معنی میں، ہی کا معنی اس غار میں، تحنث کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ التعبد وہ عبادت کرنا ہے۔ کتنی دیر عبادت کرتے؟ اللیالی ذوات العدد، اللیالی راتیں، ذوات العدد گنتی والی، یعنی آپ مسلسل کئی راتیں وہاں عبادت کرتے، اللیالی راتیں ذوات العدد جو گنتی میں ہوتی، فیتحنث فیہ اللیالی ذوات العدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں مسلسل کئی راتیں عبادت کرتے، قبل ان ینزع الی اہلہ، قبل کا معنی پہلے، ان ینزع نزع ینزع اس کے اوپر ان داخل ہے جس نے اس کے آخر کے پیش کو زبر سے بدل دیا، ینزع جب اس کے بعد الہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، قبل اس کے کہ وہ لوٹتے، الی اہلہ اپنے گھر والوں کی طرف، یعنی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے سے پہلے مسلسل کئی راتیں آپ غار حرا میں عبادت کرتے، اور نزع ینزع اس کا معنی شوق رکھنا بھی ہے، یعنی اپنے گھر والوں کے شوق سے، اپنے گھر والوں کے اشتیاق ہونے سے پہلے آپ غار حرا میں مسلسل کئی راتیں
عبادت کرتے، اور جب آپ وہاں جاتے، یہ آپ کا عبادت کرنا کتنا تھا، مہینہ مہینہ بھی آپ وہاں رہتے، بلکہ بعض روایات میں 40 دن بھی آیا ہے کہ مسلسل 40 دن وہاں رہتے۔ اب وہاں گزر بسر کیسے ہوتا؟ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، تزود یتزود، اس کا معنی ہوتا ہے توشہ لے جانا، سامان خورد و نوش، یعنی کھانے پینے کا سامان لے جانا، لِذَلِكَ، اس کے لیے، یعنی آپ اپنے ساتھ توشہ بھی کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کے جاتے تھے۔ معلوم ہوا اپنے ساتھ اسباب لے کے جانا، اسباب اختیار کرنا، یہ توکل کے خلاف نہیں بلکہ عین توکل ہے، اور اگر ایک آدمی اسباب اختیار نہیں کرتا تو یہ تعطل ہے، اپنے آپ کو ضائع کرنا۔ لیکن اسباب ہیں، ارباب نہیں، یعنی سبب وہ سبب ہے، رب نہیں، کرنے والی ذات پھر بھی اللہ کی ذات ہے۔ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، اس کے لیے آپ سامان خورد و نوش، توشہ ساتھ لے جاتے۔ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ، ثم پھر، رجع یرجع اس کا معنی ہے لوٹنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ آتے الی خدیجہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یعنی جب توشہ ختم ہوتا تو آپ خدیجہ کے پاس یعنی اپنے گھر میں لوٹ آتے۔ فیتزود لمثلها، اور پھر آپ توشہ لے لیتے اسی طرح، یعنی جتنا پہلے لیا تھا پھر اتنا ہی دوبارہ توشہ آپ لے لیتے، اتنی ہی راتوں کا، لمثلها، اتنی ہی راتوں کا آپ توشہ لے کے دوبارہ غار حرا میں چلے جاتے۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا حتی جاءہ الحق، حتی یہاں تک کہ جاء آیا، ہو ان کے پاس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، الحق حق، یہاں تک کہ حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ حق سے مراد یہاں وحی الہی ہے۔ اب جب حق یعنی وحی آئی، وَهُوَ فِي غَارِ حِرَا، یہ واو حال کے معنی میں ہے۔ عربی میں واو کے 3 معنی ہوتے ہیں، قسم کا بھی، اور حال کا بھی۔ تو حال کا معنی حالانکہ بھی کر سکتے ہیں، جب کے بھی کر سکتے ہیں۔ وَهُوَ، جب کہ وہ، فی غار حراء، غار حرا میں تھے، یعنی یہ پہلی وحی آئی اس وقت آپ غار حرا میں تھے۔ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ کے مطابق یہ رمضان المبارک کی 17ویں رمضان تھی جب پہلی وحی آئی۔ فجاءہ الملک، فرشتہ آپ کے پاس آیا، لام کے اوپر زبر ہے تو اس کا معنی ہے فرشتہ، لام کے نیچے زیر پڑھیں گے تو اس کا معنی بادشاہ ہوتا ہے۔ فرشتہ یعنی جبریل امی علیہ السلام آپ کے پاس آئے۔ فقال، انہوں نے کہا، اقرأ، آپ پڑھیں۔ آپ نے فرمایا، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ اب جبریل امی نے کس چیز کے بارے میں کہا پڑھیے؟ روایات میں آتا ہے انہوں نے ایک تختی تھی جس کے اوپر یہ آیات لکھی ہوئی تھی، وہ سامنے کر کے کہا پڑھیے، اور آپ کا یہ کہنا میں نہیں پڑھ سکتا یہ وحی کی ثقل اور بوجھ کی وجہ سے ہے۔ پھر جبریل امی کا اس طرح آنا اور وحی کی ذمہ داری کا بوجھ آپ کے اوپر ہونا، تو آپ نے فرمایا، ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاخذنی، اخذ پکڑنا، نی مجھے، پس جبریل امی نے مجھے پکڑا، فغطنی، غط یغط، یہ فعل مضاف ہے۔ فعل مضاف وہ ہوتا ہے جس میں 2 حرف ایک جنس کے ہوں، اس میں طا ڈبل تھی اس لیے طا کے اوپر تشدید آ گئی۔ غطہ کا معنی ہوتا ہے دبانا، فغطنی، پھر فرشتے نے مجھے دبایا، حتی، یہاں تک کہ، یعنی اتنا دبایا، بلغ منی الجہد الی، بلغ منی الجہد، حتی، یہاں تک کہ، بلغ، پہنچ گئی، انتہا کو پہنچ گئی، منی الجہد، میری طاقت، یہاں تک کہ ان کے دبانے سے میری طاقت انتہا کو پہنچ گئی، یعنی اتنا دبایا کہ میری طاقت انتہا کو، جیسے کہتے ہیں بس ہونا۔ ثم ارسلنی، اس کا ایک مطلب یہ بھی کیا گیا ہے کہ جبریل امی کا دبانا اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ ثم ارسلنی، ارسل یرسل، اس کا معنی ہے چھوڑنا، یہ ماضی ہے اور یا ضمیر متکلم، پھر جبریل امی نے مجھے چھوڑا۔ فقال، پھر فرمایا، اقرأ، پڑھیے۔ قلت، میں نے پھر کہا، ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا۔ فاخذنی، پھر جبریل امی علیہ السلام نے مجھے پکڑا، فغطنی، اور مجھے دبایا، الثانیہ، دوسری بار، حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ میری طاقت انتہا کو پہنچ گئی۔ ثم ارسلنی، پھر جبریل امی نے مجھے چھوڑا، فقال، پھر کہا، اقرأ، پڑھیے۔
فقلت پھر میں نے کہا ما انا بقارئ میں نہیں پڑھ سکتا. فاخذنی پھر جبریل امین نے مجھے پکڑا. فغطنی الثالثة پھر مجھے تیسری بار دبایا. ثم ارسلنی پھر مجھے چھوڑ دیا اور چھوڑ کے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ پڑھیے بسم ربک اپنے رب کے نام سے. الذی خلق جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. خلق الانسان بالخصوص اس نے پیدا کیا انسان کو. من علق جمع ہوئے خون سے. اقرأ پڑھیے وربک الاکرم آپ کا رب بڑا کریم ہے. یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرجع رجع کا معنی ہے لوٹنا. پھر لوٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بها ہاں سے مراد آیات ان آیات کو لے کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر واپس اپنے گھر لوٹے. یرجف فؤاد رجف یرجف کا معنی ہوتا ہے کانپنا. درحال کہ کانپ رہا تھا فؤادہ ان کا دل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا. فدخل علی خدیجہ بنت خویلد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ بنت خویلد کے پاس تشریف لائے یعنی داخل ہوئے ان پر. کیا مطلب تشریف لائے. فقال آپ نے فرمایا زملونی زملونی. زمل یزمل باب تفعیل ہے اسی سے یہ امر اور امر سے جمع کا صیغہ. یہ جمع کا کیوں لفظ آپ نے بولا؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خادم وغیرہ بھی ہوں گے ان خادموں کی وجہ سے آپ نے یہ لفظ بولا. یا ایسے موقع پہ گھر میں کہا جاتا ہے یہ کام کر دو چاہے گھر میں ایک ہی فرد کیوں نہ ہو. زملونی مجھے کمبل اڑا دو. زملونی مجھے کمبل اڑا دو. فزملوہ چنانچہ انہوں نے کمبل اڑایا. حتی ذہب عنہ الروع ذہب کا معنی چلے جانا ختم ہو جانا. عنہ ان سے. الروع کا معنی خوف یہاں تک کہ ان سے خوف ختم ہو گیا. فقال جب سکون کی کیفیت ہوئی فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لخدیجہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. وأخبرها الخبر اور تمام واقعے کی انہیں خبر دی. اخبر باب افعال سے ماضی ہے اور خبر دی ان کو الخبر ساری خبر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لقد خشیت علی نفسی. لقد البتہ تحقیق یا اس کا ترجمہ بالیقین بھی آپ کر سکتے ہیں. خشا خشیہ یخشا اسی سے یہ ماضی سے متکلم ہے. لقد خشیت البتہ تحقیق مجھے ڈر ہوا مجھے خطرہ ہوا. علی نفسی اپنی جان کا. بالیقین مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو گیا تھا یعنی جس وقت وہ وحی اتری وحی کا بوجھ اور وہ ذمہ داری اتنی تھی کہ مجھے اس بوجھ اور ذمہ داری میں یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے میری جان چلی جائے. فقالت لہو خدیجہ فقالت پس کہا لہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلا ہرگز نہیں. واللہ اللہ کی قسم یہ واو قسمیہ ہے. ما یخزیک اللہ اخزا یخزی اس کا معنی ہوتا ہے رسوا کرنا. ما نفی کا ہے اللہ کی قسم نہیں رسوا کریں گے آپ کو اللہ ابداً کبھی بھی. اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے. یہ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تسلی کے الفاظ کس قدر اعلیٰ ہیں. چنانچہ کیسے انداز میں کن 5 خوبیوں کو بیان کیا کہ جن میں یہ 5 خوبیاں ہوں وہ کبھی بھی رسوا نہیں ہوتا. یعنی آپ کے اوپر اگر ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو آپ پریشان نہ ہوں کہ ذمہ داری نہیں نبھائی جائے گی. اللہ کی طرف سے مدد بھی آئے گی کیونکہ آپ میں یہ 5 خوبی ہیں. انک بے شک آپ لتصل الرحم وصل یصل اسی سے فعل مضارع سے مخاطب ہے اور اس میں کمزور حرف غائب ہو چکا ہے. بے شک آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں یعنی رشتے ناطے کو جوڑتے ہیں. دوسرا وصف وتحمل الکل اور آپ اٹھاتے ہیں کل بوجھ کو یعنی آپ جن کے اوپر بوجھ لدا ہوتا ہے ان کے بوجھوں کو بھی آپ اٹھاتے ہیں. تو یہ بھی بہت بڑی خوبی جو دوسروں کا بوجھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بوجھ اٹھانے میں بھی اس کی مدد فرماتے ہیں. وتکسب المعدوم اور آپ معدوم کو کما کے دیتے ہیں. معدوم یعنی فقیر محتاج غریب اس کے لیے آپ کماتے ہیں. وتکسب المعدوم. نمبر 4 وتقری الضیف
قرا یقری اس کا معنی ہوتا ہے میزبانی کرنا، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، ضیف کہتے ہیں مہمان کو۔ قرا یقری یہ ناقص ہے، اس کے آخر میں کمزور حرف ہے۔ نمبر 5 وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اعان یعین اس کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا۔ علی نوائب، نوائب نائبۃ کی جمع ہے، مصیبت کو کہتے ہیں۔ الحق حق، اور بے شک آپ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن وہ مصیبت حق ہو، کوئی غلط کام میں اگر مبتلا ہے، اس کی وجہ سے مصیبت آئی ہے تو اس میں آپ مدد نہیں فرماتے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ حق مصیبت میں دوسروں کی مدد فرماتے ہیں۔ تو یہ 5 خوبیاں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کر کے آپ کو تسلی دی۔ فَانطَلَقَتْ بِهِ خَدِیجَةُ، انطلق ینطلق کا معنی ہوتا ہے چلنا، پھر چلیں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بِهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، حتیٰ یہاں تک کہ اتت بِهِ، اتا یاتی اسی سے ماضی سے مؤنث ہے، یہاں تک کہ لائیں آپ کو ورقۃ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ، ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس، ابن عم خدیجہ، یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد تھے، یعنی ان کے چچا کے بیٹے تھے، ان کے پاس ان کو لے کے آئی۔ یہ امی خدیجہ کا ان کو اپنے چچا کے بیٹے کے پاس لے کے آنا، اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا پیارے نبی کو اپنی اس وحی پر یا نبوت پر کوئی شک تھی؟ کلا معاذ اللہ، حاشا و کلا، ایسا بالکل ممکن نہیں، بلکہ آپ کو اپنی نبوت کا بھی یقین، لے کے فرشتہ جو وحی آیا اس وحی کا بھی یقین۔ آپ نے تو امی خدیجہ سے نہیں کہا کہ مجھے لے کے چلیں، یہ تو سیدہ خدیجہ کے دل میں آیا کہ مکہ میں کوئی نبی کا وحی اور نبوت کا قائل نہیں، اگر کوئی قائل ہے تو میرا چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل ہیں۔ کہتے عرب میں 2 آدمی تھے جو حق کی تلاش کے لیے نکلے، ان میں ایک ورقہ بن نوفل تھے اور ایک عبداللہ بن عمر بن نفیل۔ ورقہ بن نوفل کو تو عیسائی راہب ملا تو انہوں نے عیسائیت جو حق تھی اسے اختیار کر لیا، جبکہ عبداللہ بن عمر بن نفیل وہ کسی اور مذہب کو نہ اختیار کر سکے، بلکہ خانہ کعبہ کا دامن پکڑ کے کہا کرتے تھے کہ میں ملت ابراہیمی پر ہی ہوں۔ تو آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے چلیں۔ وَكَانَ امْرَأً قَدْ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ اور وہ تھا ورقہ بن نوفل، امرأً ایسا آدمی، قد تنصر جس نے نصرانیت اختیار کی تھی، فی الجاہلیہ جاہلیت میں، یعنی انہوں نے زمانہ جاہلیت میں وہ نصرانی ہو گئے تھے۔ تنصر باب تفاعل سے ہے نصرانی ہونا۔ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ کتاب العبرانی، وہ عبرانی لکھائی لکھتے تھے، یعنی ان کو عبرانی زبان کے وہ کاتب تھے۔ الکتاب العبرانی، عبرانی کتاب لکھتے۔ فیکتب من الانجیل بالعبرانیۃ ما شاء اللہ ان یکتب، کتب یکتب پس وہ لکھتے، من الانجیل انجیل سے، بالعبرانیہ عبرانی زبان میں۔ بعض روایات میں یہاں عربی کا لفظ بھی ہے کہ انجیل کی زبان عربی تھی، اس سے وہ اسے عربی میں کنورٹ کرتے تھے، یا انجیل کی زبان سریانی تو اس کو اس سے وہ عبرانی زبان میں منتقل کرتے تھے۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ بڑے عالم تھے۔ ما شاء اللہ جو اللہ نے چاہا، ان یکتب کہ وہ لکھیں، یعنی اتنی انجیل انہوں نے عبرانی میں لکھی جتنا اللہ نے چاہا کہ وہ لکھیں۔ اس سے قرآن پاک اور دین اسلام کی آپ عظمت کا اندازہ کریں کہ دین اسلام میں قرآن کو لوگ سینے میں محفوظ کرتے ہیں، جبکہ پہلی کتابوں کو لوگ محفوظ کرنے کے لیے انہیں مکمل لکھنا پڑتا تھا۔ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا وہ بہت بوڑھے تھے، یعنی بہت عمر رسیدہ، شیخاً بوڑھے، کبیراً بہت، یہ ورقہ بن نوفل بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ قد عامیہ ان کی بینائی بھی جاتی رہی، یعنی نبینا ہو چکے تھے۔ اب کوئی کہے یہ نبینا تھے تو لکھتے کیسے تھے؟ ان کا یہ لکھنا نبینا ہونے سے پہلے کا تھا، یا ان کی بینائی تھوڑی کمزور تھی جس کے لیے عامیہ کا لفظ لگا، اور کمزور بینائی بھی انسان لکھ سکتا ہے۔ فقالت له خدیجہ، ان سے کہا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، یا ابن عم اے چچا زاد، اسمع من ابن اخیک، اسمع امر ہے سنو، من ابن اخیک اپنے بھائی کے بیٹے سے، یعنی اپنے بھتیجے سے سنو۔ تو یہ بھتیجا کہنا یہ عرب کے اندر بطور تعظیم کا کہا جاتا تھا۔ یا قصی بن کلاب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ورقہ بن نوفل کا نسب مل جاتا تھا، اس اعتبار سے ان کو آپ کے لیے چچا کا لفظ بولا گیا، وگرنہ وہ آپ کے سگے یا ستیلے چچا نہیں تھے۔ اپنے بھتیجے سے سنیں۔ فقال له ورقہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ نے کہا یبن اخی، اے بتیجے، ماذا ترى، تم کیا دیکھتے ہو، یعنی تم نے کیا دیکھا؟ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خبر دی، خبر ما رأى، جو آپ نے دیکھا۔ فقال له ورقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ نے کہا هذا الناموس الذي نزل اللہ علی موسیٰ، یہ ناموس رازدان کو کہتے ہیں، یہ وہی رازدار ہے الذی، جو نزل، نازل کیا، نزل باب تفعیل سے ہے، اللہ نے علی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر، یعنی یہ وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا۔ یہاں سوال ہے کہ ورقہ خود تو نصرانی ہے، تو انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا؟ تو ورقہ بن نوفل کا موسیٰ علیہ السلام کا نام لینا اس کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام متفق علیہ نبی تھے، یہودی بھی انہیں مانتے تھے، عیسائی بھی انہیں مانتے تھے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائی اختلاف کرتے تھے، تو یہ ورقہ بن نوفل نے اسی لیے ان کا نام اختیار کیا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے مشابہت بڑی ہوگی، یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا۔ یا لیتنی، لیتا کا معنی ہوتا ہے کاش، اس کے ساتھ یا ضمیر ملی ہے، اے کاش کہ میں، فیہا، فی کا معنی میں، ہا کا معنی یہ دنوں کی طرف لوٹ رہی ہے، اے کاش کہ میں ان دنوں میں جزع، جوان ہوتا، طاقتور ہوتا، کاش کہ میں ان دنوں میں جب آپ اپنی قوم کو دعوت دیں گے میں جوان ہوتا، طاقتور ہوتا۔ جزع کہتے ہیں جوان کو، ایسا جوان جو قوت والا ہو۔ لیتنی اکون حیا، لیتنی اے کاش، اکون کان یکون سے متکلم ہے، اے کاش کہ میں ہوتا حیا زندہ، کب؟ اذ یخرجک قومک، اذ یخرجک قومک، اذ جب، یخرج، اخرج یخرج کا معنی نکالنا، جب کہ نکالے گی کا آپ کو، قومک آپ کی قوم، یعنی جب آپ کو آپ کی قوم آپ کے علاقے سے نکالے گی، کاش کہ اس وقت میں زندہ ہوتا اور آپ کی مدد کر سکتا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوا مخرجیہم، اوا، او اس کا معنی یا کیا، حمزہ ہے استفہام کا، کیا، واو حرف عطف اس کے بعد آیا، مخرجیہ یہ جمع مذکر سالم ہے، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، کیا وہ مجھے نکالیں گے، یعنی میری قوم والے اب جو مجھے صادق و امین کہہ رہے ہیں، کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ قال نعم، ورقہ نے کہا بالکل۔ لم یأتی رجل قط، لم یأتی نہیں آیا، رجل کوئی بھی آدمی، قط کبھی بھی، بمثل ما اس چیز کو لے کر، جئت بہ جس کو آپ لے کے آئے، بمثل مثل اس چیز کے، ما جئت جس کو آپ لے کر آئے، الا عودیہ، عاد یعود اسی سے ماضی مجہول، مگر اس سے دشمنی کی گئی، یعنی جو ایسا پیغام لے کے آیا ہے جس کو آپ لے کے آئے ہیں تو اس کے ساتھ اس کی قوم والوں نے دشمنی کی تو وہ آپ سے بھی دشمنی کریں گے۔ وَإِن يُدْرِكْنِي، ادرک یدرک کا معنی ہوتا ہے پانا، اور اگر مجھے پائیں، یا ضمیر متکلم کی ہے، یوم کا آپ کا دن، یعنی جس دن میں وہ لوگ آپ کو نکالیں گے، اگر مجھے وہ دن پالے، انصرک، نصر ینصر اسی سے یہ مضارع متکلم ہے، میں مدد کروں گا آپ کی، نصرا مؤزرا، مضبوط مدد، یعنی پوری قوت کے ساتھ آپ کی میں مدد کروں گا۔ ثم لم ینشب ورقہ، نشب ینشب اس کا معنی ہوتا ہے مکث یمکث ٹھہرنا، پھر نہیں ٹھہرے، ورقۃ ورقہ، ان توفی یہاں تک کہ وفات پا گئے، یعنی کچھ دن ہی ٹھہرے پھر ان کے اوپر وفات آ گئی۔ یہ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ ہیں۔ وفطر الوحی، اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، یعنی پہلی وحی نازل ہونے کے بعد پھر دوبارہ جو وحی نازل ہوئی وہ تقریباً 3 سال بعد نازل ہوئی، تو پھر وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس مدت کو